میرے بھائیوں، دھرم اور ادھرم کو ہم سمجھیں، اس پہ ہم غور کریں۔ جیون بڑی تیزی سے بیت رہا ہے، ہم غور کریں ورنہ پھر سمے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے ہمارے اندر دل جو ہے، دل یہ بڑی قیمتی چیز بنائی ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کا دل ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، دل کی دھڑکن بند نہیں ہوتی ساری زندگی، جب موت آتی ہے جب ہی بند ہوتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہو کے آتا ہے دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے، اور موت سے پہلے بند نہیں ہوتی۔ پورا شریر کی جو ہے، شریر بیمار ہوتا رہتا ہے، سمجھے، اور جو ہے دھڑکن دل کی بند نہیں ہوتی۔ دھڑکن بند ہوئی تو انسان ختم ہو جائے گا۔ تو ہم سمجھیں اس چیز کو کہ دل جو ہے بڑا قیمتی ہے، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اب ہم سمجھیں کہ یہ پوری کائنات میں ہمیں بھیج کر کے، اس کائنات میں بھیج کر کے، پلس شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ بھی امتحان کا ذریعہ بنایا۔ اب حکم دیتا ہے کہ یہ پوری کائنات دھوکہ ہے۔ کتنا کٹھن کام ہے، دیکھو، سنو، بات کو سمجھو کہ یہ پوری کائنات، یہ بڑا سخت امتحان ہے میرے بھائیوں، بڑا سخت امتحان ہے۔ پوری کائنات جو ہے دھوکہ ہے۔ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ حقیقت ہے۔ دیکھو، ہم اللہ کی تخلیق میں کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی کو ہم کاٹ نہیں سکتے، پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ اگر ہم سوچیں اپنی منمانی کر کے کہ ہم اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نکالیں، اس کی مرضی کو کاٹنے کی کوشش کریں، تو ہم اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے بھائی، ہم اس کی ذرہ برابر مرضی کاٹ نہیں سکتے۔ اب ہم چلو اس بات سے شروعات کریں کہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے آنکھ ناک کان بنائے ہیں، تو مالک پھر تو ہم اس پہ اعتراض کریں، تو نے ہمیں جیون دیا ہی کیوں ہے؟ پھر الٹے ہی طریقے سے یہ جاہل آدمی بات کرتا ہے، تو نے جیون دیا ہی کیوں ہے؟ اور دیا ہے تو دکھ کیوں دیے ہیں، تکلیف کیوں دی ہے، پریشانی کیوں دی ہے، زندگی کے پیچھے موت کیوں لگا دی؟ تو یہ ہم شکوہ جو ہے اگر کریں ہم اللہ سے، تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بھائی۔ وہ ایک عجیب ہستی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنے لیے اس نے پیدا کیا ہے۔ تمہاری چل رہی ہے اس کے سامنے ہیں، تمہاری ایک نہ چلے گی۔ جو اس نے قانون بنا دیے اس میں تم ذرہ برابر بدلاؤ نہیں کر سکتے۔ تم گھمنڈ دکھاتے رہتے، تمہارا گھمنڈ کس کام کا ہے؟ تم اس کی قدرت کے دائرے میں ہو، نہ تم اس کے طاقت سے باہر، نہ تم اس کے قبضے سے باہر، سمجھے، نہ تم اس کے کنٹرول سے باہر۔ تم کیا اکھاڑ لو گے اس کا؟ جب تک اس کی چاہت ہے تم دنیا میں زندہ ہو، جب وہ چاہے گا تم دنیا میں نہ رہو تو تمہیں ایک سانس فالتو نہیں رہنے دے گا وہ۔ تو تم تو ہر طرح سے اس کے سامنے بے بس ہو، اس کے قبضے میں ہو، تم کیا اکھاڑ لو گے اس کا؟ لہٰذا اس کی مرضی کو سمجھو، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، یہ کائنات کو کیوں بنایا ہے، ہاں، شیطان کو امتحان کا ذریعہ کیوں بنایا، یہ باتیں اس کی مرضی کو سمجھو گے تو کامیابی ملے گی، اور تم اس کی مرضی کے خلاف چلو گے تو تمہیں ناکامی ملے گی۔ ہاں، تو اب وہ ہمیں نرک کی آگ میں اگر ڈال دے گا تو ہم کیا بگاڑ لیں گے اس کا؟ بھائی وہ طاقتور اتنا ہے کہ ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ دنیا کا کوئی انسان ہو تو بادشاہ ہو تو اس سے ایک بار کو لڑ لیں گے ہم، بھائی وہ بھی گندے پانی قطرے سے پیدا ہے، ہم بھی پیدا ہیں، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ اس سے آپ ایک بار کو دنیا کے بادشاہ سے تو بھی لڑ سکتے ہیں آپ ایک بار کو، سمجھے، مگر جو گندے پانی قطرے سے انسان بناتا ہے میرے بھائیوں، اس سے نہیں لڑ سکتے، اس سے نہیں لڑ سکتے، اس کی مرضی کو نہیں کاٹ سکتے۔ لہٰذا اس کی چلتی کائنات میں، اپنے جیون میں اس کی مرضی کو جانیں کہ تو نے یہ کائنات کیوں بنائی، ہمارا جیون کیوں دیا ہے، مالک تو ہم سے چاہتا کیا ہے۔ وہ طاقتور اتنا ہے، پاورفل اتنا ہے کہ ہم اس کی تخلیق اگر ہمیں کچھ دیر کے لیے نعوذ باللہ اگر ہمیں بری بھی لگے تو ہم اس کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، سمجھے۔ تو اس کی کیا چاہت ہے، دنیا کیوں بنائی، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، یہ تمام چیزوں میں اس کی مرضی، اس کی چاہت کو پہچانیں، یہ ہے دھرم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے دھرم۔ اب لوگوں نے کیا کیا دنیا میں؟ شیطان نے ان کو جو ہے بنا دیا کیڑا۔ اللہ نے بنایا تھا انسان، یہ بن گئے کیڑے، زمین پر رینگنے والے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کائنات سے نگاہ اٹھاتے کہ یہ کائنات زمین و آسمان کے بیچ میں سب
وقت کے حساب سے سب چیز جو ہے ایک بندھن میں بندھی ہوئی ہے، پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے۔ لہٰذا کوئی خدا ہے جو اس زمین و آسمان سے باہر ہے اور اس کی حکومت یہاں چھائی ہوئی ہے، تو بجائے یہ آسمان کی طرف کو رخ کرتے، اللہ کی طرف کو دھیان لگاتے، انہوں نے دنیا ہی میں جو ہے دنیا کی چیزوں کو جو ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جو ہے ان کے آگے سر جھکا رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، کیڑے مکوڑے بن گئے، اللہ کی پہچان نہ کری۔ جیسا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا کہ بن دیکھے میری پہچان کرے، تخلیق کری انسان کی، مگر اس نے کوئی حق ادا نہ کیا۔ تو بے شک قرآن سچ کہتا ہے کہ انسان اپنے رب کا، زیادہ تر انسان اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔ تو حقیقت ہے ناشکرے بھرے پڑے ہیں اس دھرتی پر۔ اب کیا کرنے لگے؟ چاند کی پوجا کرنے لگے، سورج کی پوجا کرنے لگے، ہواؤں کی پوجا کرنے لگے، زمین کی چیزوں کی پوجا کرنے لگے۔ شیطان نے کہاں گمراہ کر دیا، کہاں بھٹکا دیا؟ اللہ کے لیے کچھ بھی محنت نہ کری، آسانی سے شیطان جہاں بھٹکاتا گیا وہاں چلتے گئے۔ ارے دل سے کوشش کرتے، اس کے لیے محنت کرتے، تکلیف اٹھاتے تو تمہیں اپنی راہ دکھاتا وہ، تم اسے پا لیتے، مگر شیطان انسان جو ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح دنیا میں رینگتا رہ گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے کہ چاند اور سورج اور پوری کائنات کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جس چاند کی پوجا کر رہے ہیں لوگ، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کائنات میں جس چیز کی پوجا کر رہے ہیں، پوری دنیا کو نرک میں ڈالا جائے گا۔ مگر یاد رکھیں، اس پوری کائنات کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس لیے نہیں کہ اس کو سزا دی جائے، نہیں، بلکہ جو اس دنیا کو پوجنے والے تھے، چاند کو پوجنے والے تھے، سورج کو پوجنے والے تھے، ہواؤں کو پوجنے والے تھے، پتھروں کو پوجنے والے تھے، انسانوں کو پوجنے والے تھے، دنیا کی جس چیز کو بھی پوجنے والے تھے، ہاں، ان کو دکھانے کے لیے کہ آج جن خداؤں کی تم پوجا کرتے تھے، آج تمہارے ساتھ وہ بھی جہنم میں ہیں، دیکھو یہ کتنے بے بس ہیں۔ تو سزا کے لیے نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ان کو، جو ان کی پوجنے والے تھے، سورج کی پوجنے والے تھے، پوری کائنات میں جس چیز کو بھی پوجنے والے تھے، ان کو رسوا کرنے کے لیے، ہاں، ان کو رسوا کرنے کے لیے کہ تم جن چیزوں کی تم پوجا کرتے تھے، آج تمہارے ساتھ وہ بھی جہنم میں ہیں، وہ بھی نرک میں ہیں۔ تو پوری کائنات کو اس لیے ڈالا جائے گا کہ اپنے پجاریوں کو وہ رسوا کرے، سمجھے، اور ان کو سزا دلوائے اللہ سے کہ یہ چھوڑ کر ہماری پوجا کرتے تھے، تو نے ہمیں ان کی سیوا کے لیے لگا رکھا تھا، مگر یہ بدبخت ہماری ہی پوجا کرنے لگے تھے، تو یہ چھوڑ دیا تھا، تیرا حق پیغام آیا تھا مگر انہوں نے ٹھکرا دیا، اپنی منمانی کی، اپنی چاہت پوری کی، تیرا چاہ پورا نہ کیا۔ تو جب پوری کائنات کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا، دیکھو جن کو تم پوجا کرتے تھے، ہاں، تم کو سزا سے بچانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ خود بیچارے نرک میں پڑے ہیں، دیکھ لو آج تم اپنے نقلی خداؤں کو، ہاں، آج وہ خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ میرے بھائیوں، کتنا چیخ پکار مچے گی، اے کاش ہم غور کرتے، اے کاش ہم سچ پہ غور کرتے، مگر پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کائنات ایک ہی بار بنی ہے، ایک ہی بار جیون ملتا ہے، پہلی بار اور آخری بار، دوبارہ جیون نہیں ملتا۔ گھنٹے 2 گھنٹے کا سمے نہیں دیا امتحان کا، پوری زندگیاں دی ہیں لوگوں کو، جتنا سمے دیا ہے اسی حساب سے امتحان لیا ہے۔ اللہ کو سب کے دل کی حال کی خبر ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ پوری کائنات سزا بھگتنے کے لیے نہیں جائے گی نرک میں، بلکہ جو اس کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، دنیا میں جس چیز کی بھی پوجا کرتے تھے، یہ ساری کائنات ان کو سزا دلوانے کے لیے جائے گی اور بتائے گی کہ دیکھو ہم خدا نہیں ہیں، خدا وہ تھا جس کا وہ قانون ہمارے اوپر تھا، مگر تم نے منمانی کی، تم نے نہیں مانا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے پالنہار کا، اپنے مالک کا، اپنے بنانے والے کا، ہاں، اپنے مالک کا ناشکرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہاں، یہ دل اپنا اللہ کے حوالے کر دو، ہر چیز کو، دنیا کی ہر چیز کو، اسی لیے دنیا کو معبود نہ بناؤ، دنیا کی چیزوں کو خدا نہ بناؤ، شیطان کو خدا نہ بناؤ، ایشوری رچنا کے آدھار پر اپنی بھاونا کو شدھ کرو، اپنی نیت کو سچی کرو، پوری طرح برائی سے بچ کر اچھائی پر چلو، تاکہ اللہ تعالیٰ پسند کرے، قبول کرے۔
تو میرے بھائیو، جو انسان دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اپنے مالک کو پسند کرتا ہے، دل اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی محبت کو پا لیتا ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی مقصد کے لیے دنیا میں وہ بھیجتا ہے، اسی مقصد کے لیے دنیا بنائی ہے۔ یہی دھرم ہے اصلی میرے بھائیو۔ جو اللہ کی محبت دل میں بسا لے، مانو کہ یہ ہے اصلی ایمان والا، یہ ہے اصلی ایمان والا۔ ورنہ میرے بھائیو، یہ دنیا امتحان کا ذریعہ بنائی، اگر اسی میں گم ہو کے رہ گئے تو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ پوری کائنات جہنم میں ڈالی جائے گی، کہ جس کے چکر میں تم نے رب کو چھوڑا، ہاں تم نے جیون کا مقصد پورا نہ کیا، تم نے دنیا میں ہر چیز سے دل لگائے رکھا، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی، تم نے دنیا کی حقیقت پر غور نہ کیا۔ دنیا موت کا گھر تھی، دکھوں کا گھر تھی، بیماریوں کا گھر تھی، مصیبتوں کا گھر تھی، تم اسی کے کھیل تماشے میں لگے رہے، تم نے رب کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ تو میرے بھائیو، دیکھ لو کتنا برا انجام ہے کہ دنیا کو بھی نرک میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور دکھایا جائے گا کہ جس دنیا کے چکر میں تم نے رب کو چھوڑا تھا، اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، آج وہ دنیا بھی تمہارے سامنے تمہارے ساتھ نرک میں پڑی ہے، اب تباہ ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ میرے بھائیو، کیا بنے گا؟ اس لیے ہم ایمان بنائیں، اللہ کی محبت کو حاصل کریں، جلدی سے جلدی محنت کریں، اللہ سے مانگیں من ہی من میں، وہ ہمارے من کا حال جانتا ہے، تاکہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں ہمیشہ کی زندگی کا کامیابی کا جیون دے۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب سے حساب ہونا ہے، ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اللہ سوال کرے گا، اے کان تو نے کیا سنا، دنیا میں جا کر کیا سنا؟ اے آنکھ تو نے دنیا میں جا کر کیا دیکھا؟ کتنا تو نے سچائی پہ غور کیا؟ تو نے دیکھا ہے دنیا موت کا گھر ہے؟ تو نے دوسرے کے مرنے پہ، اے کان تو نے موت کی آواز سنی تھی ہیں؟ اے دل تو نے سچ کو قبول کیا؟ میرے بھائیو، آنکھ کان دل، ان سب سے سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا کتنا دنیا میں حقیقت پہ غور کیا تھا، کتنا غور کیا تھا۔ ارے تم جیون کے سمے کو ایسے برباد کر رہے ہو جیسے تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے، جیسے اس کائنات کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، بے مقصد تمہیں جیون کا سمے دیا گیا ہے، تم تو اسے ایسے برباد کر رہے ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی غور ہی نہیں ہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ آج موت سے انسان ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، سچائی سے بھاگتا ہے، جبکہ موت یاد کرنے کی چیز ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے وہ بلائے گا موت دے کر کے، وہ حساب کتاب لے گا۔ وہ یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ اللہ چکھائے گا۔ میرے بھائیو، سنسار کا سچا مالک ہمیں جیون دینے والا قرآن میں کہتا ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ اے انسان، ہم نے تیرے اندر اپنی رچنا کو بیکار رچا ہے کیا ہم اس رچنا کے آدھار پر تجھے بدلہ نہیں دیں گے؟ مالک یوم الدین، میں بدلہ دوں گا۔ آنکھ کھول، عقل کھول، غور کر، جیون کے سمے کو برباد نہ کر۔ میرے بھائیو، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور سب کو پورا بھرپور بدلہ چکا دیا جائے گا جیسے اس کے کرم ہوں گے۔ کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، پورا بدلہ چکا دیا جائے گا۔ رچنا کے آدھار پر اچھے لوگوں کو، ایمان والوں کو جنت میں بدلہ ملے گا، اور رچنا کے خلاف چلنے والے برے لوگوں کو جہنم میں بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ ارے یہ بات سمجھ لو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ انسان اولاد کے چکر میں حرام کا مال کماتا ہے، اپنی آخرت برباد کرتا ہے، اولاد مرنے کے بعد یاد بھی نہیں کرتی۔ ارے تو جو برا کرم کرے گا تجھی کو اس کا بدلہ ملے گا، کیوں برائی کرتا ہے؟ تو میرے بھائیو، مال اور اولاد آزمائش ہے کہ تم مال اولاد سے محبت کرتا ہے یا اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جس نے تجھے سب کچھ دیا ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، تو کس سے محبت کرتا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے
نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں۔ اور بے عقل تو نصیحت کی بات پر جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی اچھی بات پر جھگڑا کرتے ہیں۔ انہیں کوئی اچھی بات سمجھائی جائے، بجائے سمجھنے کے، بجائے اللہ سے ڈرنے کے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے، اور جھگڑا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کسی جان سے زیادہ، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے، مالک ہے، وہ ہر چیز کو بیلنس میں رکھتا ہے۔ اس کے سوا کون ہے کسی کو دیکھنے بھالنے والا؟ وہی سب کو دیکھتا ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کو میں نے کتنی طاقت دی ہے اور کتنا اسے حساب سے تکلیف دے کر اس کا امتحان لیا جائے۔ اس لیے دنیا ہم دیکھیں تکلیفوں کا جہان ہے، دکھوں کا جہان ہے، کبھی بیماری بھیج رہا ہے، کبھی دکھ بھیج رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو انسان ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو ایشوری رچنا کے حساب سے اس قرآن کے دوارا حکم نہیں کرتے وہی تو ظالم ہیں۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر اس قرآن کے دوارا جو حکم نہیں دیتے، اللہ کی حکومت قائم نہیں کرتے، وہی تو ظالم ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ قرآن کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کی چاہت نے تمہیں اس قدر غفلت میں ڈال دیا، سچائی سے بے ہوش کر دیا کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تمہیں قبر میں جا کے ہی تمہیں ہوش آیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کی ہوس کی کھوپڑی حیا مایا کی، مال دولت کی نہیں بھرتی، قبر میں جا کے بھرتی ہے۔ قبر میں جا کے انسان کو اس دنیا کا نشہ ختم ہوتا ہے۔ جس کا پہلے ختم ہو گیا وہ بڑا کامیاب، جس کا قبر میں جا کے ہوا وہ بڑا برباد۔ میرے بھائیوں، اللہ ان کو اپنے قریب نہیں رکھتا، ان کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور شیخی مارتے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ نے توبہ کی ذمہ داری ان لوگوں کی لی ہے جو نادانی سے غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی سے جب صحیح سے ہوش میں آتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ جو جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں ہوش و حواس میں، اللہ ان کی معافی قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ہر انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 1000 سال کی ہو جائے۔ اگر اس کی عمر میں چند سال بڑھا بھی دیے جائیں تو وہ سال اسے اللہ کی سزا سے بچا نہیں سکتے ظالم کو۔ میرے بھائیوں، خود میں اپنے اندر وہ بدلاؤ لائیے جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ دنیا کو دیکھیں گے ویسے ہی دکھائی دے گی۔ اپنے اندر بدلیے، ماحول کو اپنے اندر بدلیے، ایشوری رچنا کے خلاف چلیے۔ یہی سچا دھرم ہے، یہی سچا دھرم ہے۔ اس سچے دھرم کو پہچانو۔ یہ ایشور کی مرضی ہے، ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لہٰذا ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں، اور وہ قرآن کے اندر ہے، اس کو سمجھیں میرے بھائیوں۔ یہی سچا دھرم ہے جو ایشور سے ہمیں جوڑے، جو اللہ سے ہمیں جوڑے، جو ہمارے پیدا کرنے والے سچے مالک سے ہمیں جوڑے۔ وہ دھرم ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر برائی سے بچتے ہوئے اچھائی پر چلتے ہوئے، اور جو ہمیں اس کی رچنا سے کاٹے، جو اللہ سے دور کرے، وہ ادھرم ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، جلدی پہچانیں، جیون ہاتھ سے نکل رہا ہے، جیون جا رہا ہے۔ ایک وقت آ رہا ہے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ہمیں جانا ہے، جیسے کہ اور لوگ ہمارے سامنے جا رہے ہیں۔ جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہم کمائی کر لیں گے وہ ہمارے کام آئے گا میرے بھائیوں، ورنہ وقت نکل جائے گا، پھر وہاں پچھتانا ہوگا۔ اے کاش ہم دنیا میں غور کرتے، اللہ کو راضی کرتے، محنت کرتے، تو آج اس زندگی میں کامیاب ہو جاتے۔ تو میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ان باتوں سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور میں بار بار کہتا ہوں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔